یہ دنیا میں 4 کوالٹیز کسی کو مل جائیں کہ وہ مرے نہ، بوڑھا نہ ہو، بدحال نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور چلے 5ویں چیز وہ نہ بھی ملے، خیر ہے دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ تو اہل ایمان کے لیے نا. جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شغف نہیں ہے اس کے لیے تو یہ 4 چیزیں کافی ہیں. یہ 4 آج اناؤنسمنٹ کریں تو آپ کو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے عاشقین کا بھی پردہ آپ کے سامنے چاک ہو جائے گا کہ کتنے بڑے وہ عاشق ہیں. جس طرح ہمارے دفتر میں نا جتنے بھی لوگ ڈیفنس کے اداروں میں کام کرتے ہیں نا، ان کے دماغ میں نا ایک خناس بھرا ہوا ہے کہ یہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اور مجھے ہمیشہ اس چیز سے چڑ تھی کہ یار خدمت کون سی ہے، اتنی بھاری بھرکم تنخواہوں کے اوپر، غریبوں کے ٹیکسز کے اوپر. امیر نے تو کوئی نہیں دینا ہوتا، وہ تو ٹیکس چور ہوتا ہے. یعنی وہ مزدور جو تکلیف میں مزدوری کر رہا ہے، وہ بھی بیچارہ صابن کی ٹکیا خریدنے جاتا ہے تو اس صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی تمہیں ٹیکس دیتا ہے، اور اپنے موٹر بائک میں جب پیٹرول 1 لیٹر ڈلواتا ہے تو اس میں آدھے پیسے یا چلیں تھوڑے محتاط کر لیتے ہیں 1/4 حصہ ٹیکس کے طور پہ تمہیں دے رہا ہے، تاکہ ڈیفنس کے اداروں کے جو سو کالڈ عاشقین ملک ہیں ان کی تنخواہیں وہاں سے دی جائیں. تو میں نے تو بیچارہ وہ کر رہا ہے، اس کے ٹیکس سے ہی سارے یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جاتی ہیں نا. اب وہ تمہیں اس لیے اپنے ٹیکسز کا پیسہ دے رہا ہے کہ تمہاری تنخواہ میٹ ہو، اس کے اگینسٹ تم ملک کی حفاظت کرو. تو ملک کی حفاظت کر رہے ہو، اس کی تنخواہ بھی لے رہے ہو. ملک و قوم کی خدمت کہاں سے آ گئی اس میں؟ ملک و قوم کی خدمت تو یہ ہے کہ کوئی شخص پیسے لیے بغیر خدمت کرے. تو میں اس وقت بھی، مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ جی یہ کوئی ہمارے بڑے بھی کبھی ہمیں کوئی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے نا، جی ہم بڑا، میں نے کہا یار کوئی نہیں، میں ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، اس کی تنخواہ لے رہے ہیں. ملک و قوم کی کون سی خدمت ہے؟ خدمت اس دن ہے کہ یہ تنخواہ بند کریں اور پھر آپ اگلے دن ڈیوٹی پہ آ جائیں. تنخواہ چھوڑ دیں. ان دفاتر کے اندر میرے پاس تو چونکہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے، بیچ میں رہا ہوں، کسی کے کوئی پریولیجز میں سے کوئی چیز تھوڑی سی بھی رک جاتی تھی نا، ایک وقت میں 2 بندوں کی اگر پروموشن ہوئی ہے، ایک کو انٹائٹلڈ گاڑی نئے والی انہوں نے دے دی، دوسرے کو یہ کہا کہ ابھی نئی اویلیبل نہیں ہے لیکن ایک پرانی اویلیبل ہے. اور پرانی سے مراد یہ نہ سمجھے گا جو ٹیکسیاں چل رہی ہیں، یعنی اس کو اگر وہ 2022 ماڈل دے رہے ہیں، تم یار 2020 ماڈل لے لو اور ڈرائیور ساتھ ہے. وہ کہتا تھا جی جناب ادھر کیا نوکری کرنی ہے، قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف اس بات کے اوپر. اور وہی لوگ ہیں جو لوگوں کو یہ بھاشن دیا کرتے تھے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. تنخواہ نہیں بند ہوئی، فیسلٹی نہیں آپ سے کسی نے چھینی، صرف ایک چھوٹا سا کام ہوا ہے کہ یار نہیں چلو 1 سال پرانا ماڈل مل جاتا ہے. اور وہ ماڈل بھی تو جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے، بیچ میں بیٹھے ہوئے تو نہ وہ فرق فیل ہوتا ہے کہ وہ 2022 ہے یہ 20 ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک جیسے یہ مینٹینڈ گاڑیاں ہوتی ہیں اور پھر اس کی پوری مینٹیننس بھی سرکاری ہوتی ہے، ڈرائیور بھی سرکاری ہے، اور وہ پورے پروٹوکول سے ان کو مینج کیا ہوتا ہے گاڑیوں کو. اس کے اندر ڈالنے والا آپ کو پیٹرول بھی مل رہا ہے. ایک چھوٹی سی کوئی کسی سے کوئی فیسلٹی. اور اس کو چھوڑ دیں، اگر ایک ہی ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں سے کسی ایک کو کوئی ایک اسپیشل کوئی پروٹوکول مل گیا کہ اسے مثلاً جب انٹائٹل تھا اس کا کوئی موبائل فون یا لینڈ لائن فون گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتا ہے نا، لیکن وہ خاص ہوتا ہے کہ اتنے سال کی کسی کی جاب ہو، وہ اتنے اسکیل میں ہو جائے، لیکن کسی کی ایکسٹراڈنری پرفارمنس ہو، اسے وقت سے پہلے 2 سال پہلے مل گیا. تو یار وہ کسی کا حق تو نہیں نہ چھینا اس نے. یعنی اگر مجھے 3 سال سروس کے بعد موبائل فون گورنمنٹ نے دے دیا اور میرے ساتھ والے کو نہیں ملا، اور وہ ملنا بھی نہیں تھا 7 سال سروس سے پہلے، مجھے اس لیے مل گیا کہ میری ایکسٹراڈنری ایک پرفارمنس تھی تو مجھے دے دیا، اس سے تو کوئی چیز کام نہیں ہوئی. اس کے اوپر کہتے ہیں نوکری کیا کرنی ہے، اور کام کا کیا حال ہے وہ آپ چھوڑ دیں. تو یہ میں اس وقت بھی کہتا تھا یار یہ نان سینس باتیں، یہ بات نہ کرو کہ یہ ثواب کا کام ہے کر رہے ہیں. ثواب یار یہ وہی کام ہے جو مولوی تنخواہیں چندے کھا کے اور پھر اینڈ میں کہتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں. دین کی خدمت نہیں کر رہے، اپنی خدمت کر رہے ہیں. آج تم اس مسئلے سے اتار دیے جاؤ تو تم لوگ اس قابل بھی نہیں کہ تمہیں 10,000 کی نوکری بھی کہیں پہ مل جائے. میٹرک بھی کلیئر نہیں ہے، کہاں پہ نوکری کریں گے؟ لیکن یہاں بیٹھے ہوئے پی ایچ ڈیز کو وہ لیکچرز دے رہے ہیں اور ان کی کمائی میں سے خود کھا رہے ہیں.
اور اسلام آباد میں تو آپ اگر چلے جائیں تو کیا کیا فیسلٹیز ہیں، بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے یار. دنیا میں اگر مولوی کے لیے آپ نے جنت دیکھنی ہے تو اسلام آباد کی ایک چھوٹی سی مسجد کے امام اور خطیب کا آپ لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں. جناب جب آپ کے گھر کا کرایہ کوئی نہیں، اسلام آباد میں سب سے بڑا ایشو ہے کہ ماٹھے سے ماٹھا گھر بھی جو ہے نا وہ 30-40 ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ 40 ہزار تو آپ کی سیلری پکی ہوگی نا. آگے چلے اگر بجلی کا بل بھی آپ نے نہیں دینا تو آج کل تو بالکل گیا گزرا بھی کوئی ہونا 5-6 ہزار سے تو بل سٹارٹ ہوتا ہے. یہ بھی سردیوں میں، گرمیوں میں 10-12 ہزار، اور اے سی بھی لگائے ہوتے ہیں انہوں نے. آپ پریولیجز اگر ان کے گنے نا تو وہ لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں. تنخواہ بے شک 20 ہزار ہے، وہ لاکھ روپے کی ساری فیسلٹیز ویل کی ہوئی ہوتی ہیں. اور مسجد تو 5 ٹائم کے لیے لوگوں نے آنا نا، باقی تو پوری مسجد ان کے بچوں کے لیے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے اویلیبل ہے، وہ تو ایک کھلا ڈلا معاملہ ہے. اور چھت بھی ہے اوپر، مسجد کی چھت جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے. تو وہ ساری فیسلٹیز ویل کر رہے ہیں کس کے نام پہ؟ دین پہ. اور اینڈ پہ وہ کہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو دین کے لیے زندگی وقف کر دی ہے، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہاں سبسسٹنس لیول پہ کوئی لائف گزارا ہے تو وہ واقعی وقف کی ہوئی ہے اس نے، وہ ہم مانتے ہیں.